ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص پیشکش نمایاں شخصیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعظیم رحمانی۔ نمایاں شخصیات میں آج ہم نوبل اعزاز حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی مسلم خاتون کے بارے میں بات کریں گے۔ شیریں عبادی وہ پہلی ایرانی مسلم خاتون ہیں جنہیں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا اور ان کی انسانی حقوق کے حوالے سے خدمات کو عالمی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر سراہا گیا۔ شیریں عبادی سن 1947 عیسوی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں مشہور ایرانی ڈاکٹر و معالج اور دانشور ابو علی سینا کا مزار ہے۔ شیریں عبادی کو شروع سے ہی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس میں دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے تہران یونیورسٹی سے سن 1969 عیسوی میں لاء کی ڈگری حاصل کی اور پہلے ایک وکیل اور پھر ایک جج کی حیثیت سے قوم کی بڑی خدمت کی۔ شیریں عبادی نے اپنی پروفیشنل لائف میں مرد و عورت اور بچوں کے حقوق کی لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ شیریں عبادی نے ان روشن خیال اور ترقی پسند اسکالرز کی بھی مدد کی جو ایران کی کرور اور ظالمانہ حکومتوں کے حامی تھے۔ شیریں عبادی نے ان اخباروں اور میگزینز کے ایڈیٹرز کی بھی حمایت کی جنہیں ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے سزائیں دی گئیں اور ان کی آوازیں بند کر دی گئیں۔ شیریں عبادی کا موقف اور اسٹینڈ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک نظام قائم کرنے کے لیے اپوزیشن یا وپکش کا ایکٹیو ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اپوزیشن ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ میں بدلنے سے روکتا ہے۔ شیریں عبادی نے تمام عمر آزادی اظہار و گفتار یعنی رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ کی پرجوش حمایت کی۔ 10 اکتوبر 2003 عیسوی کو انہیں لوکتنتر اور مانوادھیکار خاص کر عورتوں اور بچوں کے حقوق کی خاطر کام کرنے کی بنا پر نوبل انعام دینے کا اعلان کیا گیا۔ شیریں عبادی نے اپنے امن کے نوبل انعام کے خطاب میں کھل کر کہا کہ ساری دنیا کے ملکوں اور حکومتوں کو انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس یا مانوادھیکار کا احترام کرنا چاہیے اور دنیا سے بھوک اور غریبی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ شیریں عبادی نے افسوس کا اظہار کیا کہ 21ویں صدی کی سائنس اور ٹیکنالوجی سوشیولوجی یعنی سماجیات و معاشیات کے علوم کی ترقی کے باوجود انسان دنیا سے بھوک، افلاس اور بیماری کو ختم نہیں کر سکے۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ڈیٹا انالیسس کا حوالہ دے کر بتایا کہ دنیا کے 7 ارب کی آبادی میں سے 1 ارب سے زیادہ انسان بھوک اور افلاس سے دکھی ہیں، کیونکہ ان کی روزانہ کی آمدنی $1 سے کم ہے۔ دنیا کے 50 ممالک جنگ اور فطری طوفانوں کی زد میں ہے۔ صرف افریقہ میں ایڈز کی وجہ سے 22 ملین انسان مر چکے ہیں اور 13 ملین بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ شیریں عبادی نے امریکی حکومت پر اعتراض کیا کہ اس نے 11 ستمبر 2001 کے حادثے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے تباہی و بربادی کا نیا باب لکھا اور مقدمہ چلائے بغیر انگنت لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا گیا۔ شیریں عبادی نے اقوام متحدہ کے ارکان پر بھی اعتراض کیا کہ وہ اپنی بعض قراردادوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور بعض کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فلسطینیوں کے مسائل اور حقوق پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا یہ انعام صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے ہے جو امن، جمہوریت، ہیومن رائٹس اور قانونیت پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا نے مسلم خواتین کی جنگ کو مانا۔ شیریں عبادی کی لکھی ہوئی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام، جمہوریت اور انسانی مساوات یعنی ایکوالٹی کی قائل ہیں۔ وہ مغرب یعنی ویسٹرن کلچر کی دلدادہ نہیں ہیں۔ ان کے اندر ایرانی قوم پسندی صاف نظر آتی ہے۔ انہیں نہ صرف متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا بلکہ انہیں مختلف عالمی کانفرنسوں میں خطاب کے لیے بھی بلایا جاتا ہے۔ شیریں عبادی نے اپنے خطاب میں ساری دنیا کو بتایا کہ ایران کی ادبی تاریخ میں امن پسند شاعروں کی روایت موجود ہے۔ ایرانیوں نے حافظ رومی، عطار اور سعدی کی شاعری سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شیریں عبادی کا کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا۔ اس نے ہمیشہ عورتوں اور مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب و تحریک دی۔
یہ پیغام آج کے دور میں زیادہ اہم ہے کیونکہ عہد حاضر میں انسانیت کو جنگ سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ وطن پہنچنے پر شرین آبادی کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ شرین آبادی کی شخصیت عورتوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی محنت اور اپنے خوابوں اور آدرشوں کے لیے قربانیاں قابل تحسین بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ ناظرین، نمایاں شخصیات کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔